السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں یا انہیں پسند کرتے ہیں یا ان کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ ہم سب نے قرآن مجید میں پڑھا ہے واللہ یحب المتطہرین واللہ یحب المحسنین واللہ یحب التوابین واللہ یحب المؤمنین۔ یہ سب صفت ہیں ان لوگوں کی جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں یا ہمارے لیے بھلائی چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، آئیے ہم دیکھتے ہیں حدیث کے رو سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے عمل کراتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے عمل کراتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت سے پہلے اسے عمل صالح کی توفیق عطا فرماتے ہیں، رواہ الترمذی۔ ایک اور حدیث سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، رواہ صحیح بخاری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دیتے ہیں اور اسے نیکی میں آگے بڑھا دیتے ہیں۔ ترمذی کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے گناہوں کو اس پہ ظاہر کر دیتے ہیں، اس کو اپنے گناہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس کو سمجھ آنے لگ جاتی ہیں اور وہ توبہ کرنے لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اپنے رب سے جا کر ملتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں، اس کے سر پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے برعکس جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے شر کا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں اور دنیا میں وہ ایسے رہتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو، اس کو اپنے گناہ دکھائی نہیں دیتے، حتیٰ کہ وہ اپنے رب سے جا کر ملتا ہے اور وہ گناہوں کے بوجھ سے دبا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو عذاب، بہت برا عذاب ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں اور ہم سے ایسے کام کروائیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے والے کام ہوں۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔